الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 21 شوال المکرم 1442 ہجری 3 جون 2021. پارہ پہلا الف لام میم سورۃ البقرہ دوسری سورہ اس کی آیت نمبر 30. پچھلا آڈیو جو تھا یہ کچھ بس ایک عشق والی بات تھی، محبت والی بات تھی، تو میں نے عرض کر دی. امید ہے کہ پسند آیا ہو آپ لوگوں کو. اللہ ثواب کا ذریعہ بنا دے میرے لیے. تو کچھ ہماری باتیں وہاں ادھوری رہ گئی تھی کہ روح کا دخول جو تھا اس پر میں نے بات کی. اب اس کو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں کہ اب روح کو جو حکم ہوا کہ تکلیفوں کے ساتھ ہی داخل ہو جا، جیسے تکلیفوں کے ساتھ جائے گی ایسے تکلیفوں کے ساتھ تجھے نکالوں گا. کچھ روایتوں میں یوں بھی آیا ہے، تفسیر نجوم الفرقان میں جلد دوسری ہے، اس میں لکھا ہے کہ روح نے جب کہا کہ اندھیرا ہے، تاریکی ہے، میں نہیں جا سکتی تاریکی میں، اندھیرے میں، تو روایتوں میں ہے کہ پھر آدم علیہ السلام کے جسد پاک کو جگمگا دیا گیا، لائٹ روشنی لگا دی گئی، روشنی آئی، وہاں پر نور آ گیا، آپ کے بدن کے اندر نور بھر دیا گیا. یہ نور کیا تھا؟ روایتوں میں ہے کہ یہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور آپ کی پیشانی میں رکھ دیا گیا، جس سے آپ کا پورا بدن نور سے جگمگانے لگا، روشنی ہی روشنی ہو گئی. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت ہے کہ روح کا جب دخول بھی ہوا ہے ہمارے والد محترم کے بدن میں تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کے صدقے میں ہوا ہے، نور کے وسیلے سے ہوا ہے. سبحان اللہ. آج حضور کے نور کو ہی ماننے کا انکار کرتے ہیں لوگ. ارے جس نور کے صدقے میں ہماری پیدائش وجود میں آئی ہے، ہمارے والد محترم کے اندر بدن میں نور گئی ہے، اسی نور کو روح گئی ہے، اسی نور کو ماننے سے انکار کرتے ہیں. یا اللہ، یہ کیسے نالائق لوگ ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا. اللہ ہدایت عطا فرمائے انہیں اور ہمیں سلامت رکھے ہمارے عقیدوں پر. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں پتہ چلا کہ آدم علیہ السلام جو ہیں یہ یقیناً ظاہری طور پر ظہور کے لحاظ سے اللہ عز و جل کے پہلے خلیفہ ہیں، ظہور کے حساب سے، لیکن روحانی طور پر ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سب سے پہلے خلیفہ، نہ صرف خلیفہ بلکہ خلیفہ اعظم ہیں. یہ حضور کا نور ہی تھا، یہ حضور کا نور ہی تھا کہ جس کی بنا پر آدم علیہ السلام کو فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا. تفسیر کبیر کے حوالے سے تفسیر نجوم الفرقان میں لکھا ہے، عبارت موجود ہے کہ فرشتوں کو جو حکم دیا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو یہ حکم جو تھا، یہ سجدہ جو تھا، یہ نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے لیے سجدہ تھا جو آپ کی پیشانی میں چمک رہا تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان ہے. خلیفہ اعظم ہے. آدم علیہ السلام بے شک ظاہری طور پر یعنی جو ظہور ہوا اس میں سب سے پہلے خلیفہ یقیناً آپ ہیں، لیکن ہمارے آقا روحانی طور پر خلیفہ اعظم، سب سے پہلے خلیفہ، سب سے بڑے خلیفہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. خود آدم علیہ السلام کے بارے میں روایتیں ملتی ہیں کہ آپ نے عرض کی یا اللہ مجھے میرے اس بیٹے کا جس پر میں فخر کر رہا ہوں، جس کی مجھے کنیت دی گئی ہے، ابو محمد مجھے کہا جاتا ہے، میں اس کے نور کو دیکھنا چاہتا ہوں. آپ پیشانی میں تو آپ دیکھ نہیں سکتے تھے نا. تو اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا تھا کہ
अपने अंगूठों में देखिए, तो आपके अंगूठों में वो नूर नजर आया था, और आपने उस नूर को अंगूठों में जब नजर आया तो अपने अंगूठों को चूम लिया और आंखों से लगा लिया। ये रिवायतें मौजूद है। तो इसी सुन्नत को आज ये जो सरकार के नाम पर जो चूमते हैं ना, ये आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है ये। और सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भी इस बारे में वाक़या मौजूद है, मैंने कहीं पर बयान भी किया है आपके तस्करे में। तो अब यानी पता चला कि जब रूह जो है दाखिल हुई है तो वो भी मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर के सदक़े में दाखिल हुई। अब चलिए, रूह जो है दाखिल हुई तो पहले सर से होते हुए, आंखों से होते हुए नाक की तरफ बढ़ी, जबान, चेहरा, इतने में रूह आ गई। जब यहां तक बढ़ी है तो आपको छींक आई। आदम अलैहिस्सलाम ने जैसे ही आप ने जब कुछ कहा है तो क्या कहा है वो देखिए। पहले लफ्ज जो आपकी जबान से निकले वो क्या निकले। जैसे ही आपको छींक आई आपने फौरन कहा अल्हम्दुलिल्लाह, फौरन कहा अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब रूहुल बयान वगैरह में भी ये किताब पूरी रिवायतें मौजूद है और तफासिर में भी है। आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, फौरन छींक आई, आपने फौरन अल्हम्दुलिल्लाह कहा। अभी तो कुछ तखलीक भी मुकम्मल हुई नहीं है, अभी तो पूरे बदन में रूह आई भी नहीं है, और सबसे पहले जो लफ्ज दे रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह का लफ्ज अदा कर रहे हैं, अल्लाह की हम्द बयान कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे बाप ने जो सबसे पहला लफ्ज कहा वो अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्लाह की तारीफ की है, अल्लाह की तारीफ की। ये सिखा रहे हैं अपनी औलाद को, ये बताया जा रहा है इब्ने आदम को, औलाद आदम को बताया जा रहा है कि चाहे जो हाल रहे तुम्हारा काम, तुम्हारे वालिद ने जो किया है तुम्हारा काम वही है। उसने सबसे पहले उन्होंने मेरी तारीफ की, मेरी हम्द बयान की। तुम भी हर हाल में मेरी हम्द बयान करते रहना, मेरी तारीफें करते रहना, चाहे कैसा भी वक्त है तुम्हारी जबान से सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह निकलता रहे। हमें सिखा दिया गया। पहला यह कलमा जो हमारे बाप की जबान से निकला वो अल्हम्दुलिल्लाह निकला। अब यहां पर इतना ही बस नहीं हुआ, इतने पर ही बात रुकी नहीं है। अल्लाह अज़्ज़ व जल के सिखाने से आपने अल्हम्दुलिल्लाह फरमाया, अर्ज की अल्लाह की बारगाह में अल्हम्दुलिल्लाह कहा। अब वहां से जवाब आ रहा है, वो ज़ात पाक, वो मुक़द्दस ज़ात अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने प्यारे नबी, अपने खलीफा को जब उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, खलीफा ने, तुम अल्लाह अज़्ज़ व जल जो तमाम मखलूक का खालिक पाक परवरदिगार क्या फरमाता है, या रहमुकल्लाह, अल्लाह तुम पर रहम करे, अल्लाह तुम पर रहम करे। और बस यही नहीं, और इरशाद होता है वलिज़ा खलक़तुका या आदम, अल्लाहु अकबर। कितनी प्यारी बात है। वहां पर आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, यहां अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाता है यरहमुकल्लाह, ए आदम तुम पर अल्लाह का रहम हो, अल्लाह तुम पर रहम फरमाए, अल्लाह तुम पर रहम फरमाए। और इरशाद होता है कि आदम मैंने तुम्हें इसीलिए पैदा किया, इसीलिए तुम्हारी तख्लीक फरमाई कि तुम मेरी हम्द बयान करते रहो, मैं तुम पर रहम करता रहूंगा। सुभान अल्लाह, या रहमुकल्लाह, अल्लाह तुम पर रहम फरमाए। तो यही सुन्नत चली आ रही है, सुन्नत यही है, बल्कि इसकी तो सख्त ताकीद है कि जब कोई छींके मुसलमान तो फौरन कहे अल्हम्दुलिल्लाह, और जिसने सुना वो फौरन जवाब में कहे या रहमुकल्लाह, अल्लाह तुम पर रहम फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह कहने की और तो बहुत सी वजूहात हैं, साइंस ने भी इस पर काफी बातें कही हैं, इस्लामी तौर पर जाए तो बहुत सी वजूहात हैं। साइंस का थोड़ा सा मैं अर्ज करूं, जब हम छोटे थे, स्कूलों में थे, तो हमारे टीचर ने मतलब हमारे किसी सर और उस्ताद ने बताया था कि जब छींक आती है हमारे दिल की धड़कन उस सेकंड के लिए जो सेकंड भर लगता है छींक का, हमारे दिल की धड़कन बंद हो जाती है। इसको अगर गौर कीजिएगा कभी, आप खुद महसूस करेंगे धड़कन रुक गई है, फिर वो बस छींक गई और फौरन दिल धड़कना शुरू हो जाता है। यानी कि इंसान मरने की कगार पर आ जाता है और फिर वापस से जिंदगी आ जाती है, दिल धड़कना शुरू होता है। तो या अल्लाह तूने वापस जिंदगी दी, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह, तेरा शुक्र है या अल्लाह। ये साइंस कहती है कि धड़कन जो रुकी थी वापस
اب وہ تو پاک پروردگار ہے, وہیں روک لے, ختم ہو جائے معاملہ. پر یہ اس نے واپس دوبارہ دھڑکنا شروع کر دیا, دوبارہ زندگی عطا کر دی, واپس زندگی کا جو ماحول تھا واپس آ گیا. تو اس لیے سائنس کے طور پر بھی یا اللہ تیرا شکر ہے, الحمدللہ. تو اب جس نے, یعنی ایک تو سائنس کی انہیں بات کہی, اور احادیث میں تو بہت جگہ ہے, بہت سی باتیں ہیں, بہت اس کو تو سخت حکم دیا گیا کہ فوراً الحمدللہ کہے, اور جس نے سنا وہ یرحمک اللہ کہے کہ اللہ تم پر رحم کرے. اور اس کے بعد یہ بھی ہے کہ جس نے چھینکا پہلے وہ بھی اس کے لیے جواب دے, پر کم سے کم اتنے پر ضروری ہے کہ اس نے الحمدللہ کہا تو وہ یرحمک اللہ کہے. اور پھر وہ یغفر اللہ لنا ولکم, اس طرح کی اور دعائیں بھی ہیں, دعاؤں کا سلسلہ ہے یہ. پر آج کل کیا ہو رہا ہے ہمارے یہاں, بیچ میں تو بڑا عجیب چلا تھا, جو چھینکتا تھا سوری کہتا تھا, سوری سوری اچھی سوری. ارے کیا ہے, کس بات کی سوری بھائی؟ اور یہ کہاں سے اٹھا کر لے کر آ گئے ہو؟ مسلمان ہو تو تمہیں تو تمہارے نبی نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ چھینک آنے پر کیا کہنا ہے. چھینک آئے تو الحمدللہ کہو, وہ بھی زور سے کہو کہ آس پاس میں جو سنے, اور جو سنے وہ فوراً کہے یرحمک اللہ. اس پر جواب واجب ہو جاتا ہے. زور سے اللہ کی حمد بیان کرے اور سننے والا اس کا جواب دے, یرحمک اللہ کہے. تو آدم علیہ السلام نے یہ کیا تھا, سب سے پہلے آپ کو چھینک آئی, اللہ کی سکھانے سے آپ نے فوراً الحمدللہ کہا, اللہ نے آپ کو یرحمک اللہ کا تحفہ عطا فرمایا. یعنی اللہ نے یہ بتا دیا کہ آدم تم پر اللہ کا رحم ہے, اللہ تم پر رحم فرما رہا ہے, اور جو انشاءاللہ آدم علیہ السلام کی لائق اولاد ہوگی, جو آپ کے صحیح طریقے پر چلنے والی ہوگی, انشاءاللہ ان پر بھی اللہ کا رحم ہمیشہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ عز و جل. تو یہ اللہ ہمیں لائق بنائے, نالائقی سے بچا لے, نالائقی سے محفوظ فرمائے, ہم اپنے باپ کے وفادار بن جائیں, صحیح معنوں میں اپنے نبیوں کا, اللہ کے خلیفاؤں کا, اللہ کے نبیوں کا, اللہ کے ولیوں کا, اللہ والوں کا صحیح معنوں میں ادب کرنے والے بن جائیں, صحیح معنوں میں ان کی طریقے پر چلنے والے بن جائیں, تو انشاءاللہ اللہ کا رحم ہم پر بھی ہوتا رہے گا انشاءاللہ عز و جل. پروردگار ہم پر کرم فرمائے, آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تب یہ طویل ہو جائے گا, اس کے بعد کی باتیں انشاءاللہ اگلے آڈیو میں سنتے ہیں. تو کافی یہ دلچسپ جا رہا ہے سلسلہ, مجھے تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو بھی پسند آ رہا ہوگا. تو اگر پسند آ رہا ہے تو خوب شیئر بھی کیجئے, سبسکرائب کروائیے, لوگوں تک پہنچائیے, تاکہ لوگوں کو بھی اور بھی زیادہ سے زیادہ معلومات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پھیلتی رہے. اللہ ہمیں توفیق رفیق عطا فرمائے, آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. وما علینا الا البلاغ المبین.